سب محمد کے، علی محمد سے۔ اب رک جاؤ بھائی، یہی کہیں تو زحمت دی تھی۔ سورہ برات کو حکم آیا کہ حبیب پڑھ دو، پڑھوا دو۔ بھائی یہ بہت نازک مرحلہ ہے، جانتے ہو سورہ برات؟ جانتے ہو سورہ برات جس کا نام سورہ توبہ ہے، نواں سورہ، اس کو پہنچانا تھا مشرکین مکہ تک، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توجہ رہے، اس کو پہنچانا تھا مشرکین مکہ تک، اور میسج کیا تھا کہ آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا، آج سے کوئی فحاشی خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگی، آج سے کوئی مذاق خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگا، آج سے کوئی بدتمیزی خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہوگی۔ سن رہے ہو؟ آج سے تم جو سیٹیاں بجاتے ہو نہیں بجاؤ گے، خبردار۔ تم جو ننگا طواف کرتے ہو آج سے نہیں ہوگا۔ یہ میسج ہے اور اسے لے کے جانا ہے، اور جانے کے بعد ان مشرکین کے ہزاروں کے مجمع میں اسے سنا دینا ہے۔ سن رہے ہو کتنا بڑا کام ہے؟ کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا کہ لے جاؤ سنا دینا۔ چلا اور ادھر جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ لا یؤدیھا الا انت اور رجل منک۔ لا یؤدیھا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ یا تو آپ پہنچائیں اس سورے کو یا وہ رجل پہنچائے، رجل پہنچائے من کا جو آپ سے ہے۔ یہ سن رہے ہو بھیا؟ یہاں تک آ گئے ہو؟ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو؟ اچھا تو یا تم پہنچاؤ یا وہ رجل پہنچائے جو تم سے ہے۔ اب میرا نبی کیا کرے؟ سورے کو کے سے لیا، سے کو دے دیا۔ سورے کو کے سے لیا، سے کو دے دیا، اور وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا خبردار آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا۔ اکیلا علی، اکیلا اکیلا، اور ہزاروں مشرکوں کا مجمع، اور مشرک تلواریں کھینچ رہے ہیں اور پھر رکھ لیتے ہیں، تلواریں کھینچتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں، اور کہہ رہا ہے اکیلا کھڑا ہوا کہہ رہا ہے آج سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا، آج سے کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کرے گا، آج سے کوئی مشرک سیٹیاں نہیں بجائے گا، آج سے کوئی مشرک جھوٹ نہیں بولے گا، آج سے کوئی مشرک فحاشی نہیں کرے گا۔ سارے مشرکین سن رہے ہیں، کسی نے نہ کہا کہ علی ہمیں منع کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے۔ اچھا بھائی، تو اب ذرا سا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، اس لیے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھے بھائی۔ یہ بنائے اسلام کی منزل ہے۔ یہ دیکھو اب ظاہر ہے کہ مجلس جو ہے وہ فضائل و مصائب بھی ہے اور استدلال بھی ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط لے کے جاؤ۔ رسول سمجھ میں آ گیا، رسول کے ساتھ آنے والا گواہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ تھی بنائے اسلام کی منزل اور اب بقائے اسلام کی منزل۔ اب میں تمہیں سناؤں، آج موڈ آ گیا تھا تو میں نے کچھ روایتیں تمہیں سنا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو، اے مومنین، اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، یعنی اے متقین، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ مومنین صادقین کے ساتھ رہیں، متقین صادقین کے ساتھ رہیں۔ تو اب یہ صادقین وہ ہے جو مومنین سے بھی بلند ہیں، متقین سے بھی بہت سامنے کی بات ہے نا، اس میں کوئی منطق یا کوئی فلسفے کا پیش تو نہیں ہے نا بھائی۔ جب میں نے کہا کہ بھائی آپ بچے سے میں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ رہو، تو یہ بڑے ہیں، یہ لک آفٹر کریں گے، تو ہمیشہ ساتھ رہو اس کے لیے کہا جاتا ہے جو بڑا ہو۔ تو اے سارے متقیوں، بھائی توجہ رہے، اے سارے متقین صادقین کے ساتھ رہو، اے سارے مومنین صادقین کے ساتھ رہو۔ تو اب صادقین جو بھی ہو، وہ سچے جو بھی ہو، مومنین سے بھی بلند ہیں، متقین سے بھی بلند ہیں۔ یا رسول اللہ بتا تو جائیے کہ وہ سچے کون ہیں؟
کا اب بھی پوچھ رہے ہو؟ اچھا اگر اب بھی سچے نہیں سمجھے ہو تو جب میں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں، جب میں مباہلے کے میدان میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاؤں اس دن سچوں کو پہچان لینا۔ اور جب میرا نبی چلا ہے، بھائی کمال ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں بہت کم موقع ہیں، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ جب پیغمبر مکے کو فتح کرنے کے بعد سن 8 ہجری، دیکھو مباہلہ ہے سن 9 ہجری، فتح مکہ ہے سن 8 ہجری، جب مکے کو فتح کر لیا اور خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں داخل ہوئے تو چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو دیکھا۔ کوئی بزرگ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میں توڑ دوں؟ یا رسول اللہ میں توڑ دوں؟ تو پیغمبر نے کہا بھائی تم ہٹ جاؤ، ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، جس نے 40 برس انہیں پوجا ہو وہ ان کے اکھاڑنے کی کیفیت کے اوپر آ نہیں سکتا، وہ انہیں توڑ نہیں سکتا۔ اچھا تو جذبہ تو ہے نا، میں سننا جذبہ تو ہے کہ یا رسول اللہ میں توڑ دوں، بھائی جذبہ ہے، قدر کرو جذبے کی، خدا کی قسم قدر کرو۔ ایک جنگ کے بعد پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ٹھیک، ایک ساتھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جملہ سنو گے حیران ہو جاؤ گے، سب سچے نہیں، اب یہ جملہ سننا ساتھی کا، کہنے لگا یا محمد اعدل فإنک لا تعدل، یا رسول اللہ نہیں، یا محمد مال غنیمت کو تقسیم کرنے میں عدل کرو، اس لیے کہ تم عدل نہیں کر رہے ہو۔ پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کسی صحابی کو جلال آ گیا، بھائی جذبہ ہے، خدا اس جذبے کی قدر کرتا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ اسے قتل کر دوں؟ وہاں کہا تھا بتوں کو توڑ دوں؟ کہہ لیں گے قتل کر دوں؟ کہا کہ نہیں بھائی چھوڑ دو اسے، دعہو، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر تم اسے قتل کر دو گے تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ میں سن لیا نا کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے، یا رسول اللہ میں بتوں کو توڑ دوں، یا رسول اللہ فلاں کو مار دوں جان سے؟ بزم کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی نہیں، جنگ میں نہیں، بزم میں، فلاں کو میں جان سے مار دوں؟ کہا کہ نہیں اسے چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ فلاں کو کوڑے لگا دوں؟ کہا نہیں بھائی رک جاؤ، تو جذبہ تو ہے، جوش تو ہے نا، لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جب رسول اللہ جا رہے تھے مباہلے کے میدان میں کوئی تو کہے کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں۔ کوئی تو کہے، کوئی تو کہے، کوئی بولے کہ یا رسول اللہ میں بھی مباہلے کے میدان میں چلوں، خدا کی قسم پوری تاریخ کو کھنگان ڈالو، پوری تاریخ ورق الٹ دو، نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں، نہیں کہا، خدا کی قسم نہیں کہا۔ اچھا بڑے سمجھدار تھے، جانتے تھے، سننا ذہین لوگ تھے، جانتے تھے کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے کہ اگر خطرہ ہوا تو پہاڑ پہ چلے جائیں گے، جانتے تھے کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے کہ خطرہ ہو تو پہاڑ پہ چلے جاؤ، یہ ہے مباہلے کا میدان، اگر لعنت آ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ اچھا بھائی اب میں ظاہر ہے کہ مجھے مباہلے پر رکنا نہیں ہے، لیکن بقائے اسلام کو دکھلانا چاہ رہا ہوں، وہ بنائے اسلام تھی، اسلام کی بنیاد ڈالی گئی اور اب اسلام کی بقا، کچھ تو چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کل میں نے کہا کہ پیغمبر کہتا میرا، یا علی میں، ہے نا، ہم نہیں کہتا، یہ واحد مقام ہے جہاں کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، یاد ہے نا۔ تو جب رسول نے کہا کہ ابنانا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو اس سے مراد مخصوص بیٹے نہیں، سارے مسلمان بیٹے، سارے مسلمان بیٹے۔ دیکھو آیت کو ہٹایا جا رہا ہے، آیت کو آل محمد سے ہٹایا جا رہا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ ہم سارے مسلمان بیٹے لائیں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک، آگے کہا کہ ساری مسلمان عورتیں لائیں گے، نسانا، ساری مسلمان عورتیں
मैदान में लाएंगे, तुम अपनी सारी ईसाई औरतें लाओ, ये मतलब है। जब नफ्स का इससे मुराद मर्द है कि हम सारे मुसलमान मर्दों को लाएंगे, तो हम अपने सारी ईसाई मर्दों को लाओ। देखो क्या कमाल का तर्जुमा किया है आयत का, क्या कमाल की तफसीर बयान की है। तो अब अबनाना से मुराद मुसलमान बेटे, निसाना से मुराद सारी मुसलमान औरतें, अनफुसना से मुराद सारे मुसलमान मर्द। चाहा था भाई ये मुबाहला कब हुआ? सन 9 हिजरी में। पैगंबर इसके बाद कितना जिंदा रहे? 1 बरस। आखिरी जमाना है ना, सन 9 हिजरी आखिरी जमाना है रसूल का, 1 बरस जिंदा और रहेंगे, उसके बाद दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, ठीक है ना। चाहा था कि आयत को आले मोहम्मद से हटाएं, लेकिन बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। सुनोगे कि वो मुसीबत क्या है भाई, सुनोगे कि मुसीबत क्या है भाई। तुम कह रहे हो, मैं नहीं, तुम कह रहे हो कि हम सारे मुसलमान मर्दों को लाएंगे, सारी मुसलमान औरतों को लाएंगे, सारे मुसलमान बच्चों को लाएंगे, और ले गए 2 बच्चे, 1 मर्द और 1 औरत। तो क्या भरे मदीने में इनके अलावा कोई और मुसलमान था ही नहीं?